آج جب لوگ بات کرتے ہیں نا کہ صاف فلسطین میں اس طرح سے ہو رہا ہے، فلسطین میں اس طرح سے ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں پر ظلم ہے، وہاں کے گھروں کو قبرستان بنا دیا گیا، بات کرتے ہوتے ہیں لوگ حکمرانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ حکمران کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ کاش ہمارے نا ایک گزارش ہے دل سے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں کسی بھی ملک کے کیوں نہ ہو، وہ کاش خلفائے راشدین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ کاش اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایسے بھی حکمران ہوا کرتے تھے، متقی اور پرہیزگار۔ لیکن آج حکمران لگا پڑا ہوا ہے اپنے دیش میں، کس طرح سے اونچی اونچی عمارتیں بنا لوں، کس طرح سے میں اپنا ٹیررزم بڑھا لوں، ان ساری چیزوں میں آج ہمارے حکمران پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بلڈنگ بنانے پہ بازیاں مار رہے ہوتے ہیں، رش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے قیامت کے نزدیک لوگ اونچے اونچے گھر بنانے میں ایک دوسرے پر رش کریں گے، اور آج وہی چل رہا ہے۔ کبھی ہم پڑھ کر دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو کہ آپ وقت کے بادشاہ تھے، کیسی آپ نے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، کیسے اللہ کے خوف سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ ایسا تاریخ کی کتابوں میں ایسا حکمران نہیں ملتا ہے۔ ہم پڑھیں تاریخ، کیسے دن گزارے۔ عید کا وقت آیا تو بیوی نے کہا کہ بچے کپڑوں کے لیے کہہ رہے ہیں، جو آپ کی تنخواہ ملی تھی وہ تو ساری خرچ ہو گئی، آپ اپنے خزانچی سے کہہ کر تھوڑا سا پیسہ لے لے، 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لے تاکہ بچوں کے لیے کپڑے بن جائیں۔ تو آپ نے خزانچی کو بلایا۔ یہ وہ ہیں جو وقت کے بادشاہ ہیں، جن کے انڈر میں سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ میرا نہیں، یہ عوام کا ہے۔ آپ کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آپ سے پہلے جتنے یہ کچھ 3 سے 4 حکمران گزرے، مرتے وقت ان کے چہرے کالے پڑ گئے۔ جب انہیں قبروں میں رکھا گیا تو قبروں میں سے قبلے سے رخ ان کا چہرہ پھر گیا۔ آپ نے ان منظر کو آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کہا کرتے کہ جب میں مروں تو میرے چہرے کو بھی دیکھنا، کہیں میرا چہرہ تو قبلے کے رخ سے نہیں پھر گیا۔ یہ ایسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ بھی حکمران تھے، یہ بھی بادشاہ تھے، اللہ نے انہیں بھی بادشاہت عطا کی تھی۔ تو جب بیوی نے کہا تو آپ نے اپنے خزانے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس دے دو، عید کا وقت ہے تاکہ بچوں کے لیے کپڑے بن سکے۔ تو وہ بھی آپ کا ایک خزانچی تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا، موت کا تو کوئی بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ خزانے تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، میرا جو جسم ہے، بیوی سے کہا، وہ آگ، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کس بادشاہ، کس حکمران کے اندر اتنا تقویٰ ہے؟ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو کہا منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے، منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ تو بیٹیاں خاموش رہی، لیکن خادمہ کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا امیر المؤمنین آج بھوک کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز کھایا ہے۔ آج کس حکمران کے بچے اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس گزرے ہوئے کل کو بھلا دیا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری اور کامیاب ہو گئے۔